والدین کی نظر اولاد کو لگ سکتی ہے، اپنی بھی لگ سکتی ہے، اسی لیے حکم ہے کہ کوئی اچھی چیز فوراً کہو ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میاں بیوی کی نظر بھی لگ سکتی ہے، جب والدین کی لگ سکتی ہے تو میاں بیوی کی کیوں نہیں لگ سکتی؟ نظر سب کی لگ سکتی ہے، نظر ہوتی ہے، تو اس لیے پڑھ لیا کریں اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ، لا قوت الا، پھر نہیں لگے گی۔ لوگوں نے طریقے بنائے ہوئے ہیں جی، وہ کوئی کالا دھاگا باندھ لیں یا بچے کو کالا ٹیکا لگا دیں، وہ بدبختوں بال جو کالے ہیں وہ تو نہیں روکتے نظر کو، یہ ٹیکا روک لے گا؟ بس قصے ہیں لوگوں کے، کس قصے میں روئے۔ دنیا میں سب سے پہلے قتل کس وجہ سے ہوا؟ عورت کی وجہ سے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، آدم علیہ السلام کے بیٹے نے، یہ عورت کا ہی جھگڑا تھا۔ ایک آدمی نے اپنا پیسہ مکان کی تعمیر میں لگا دیا ہے اور اس پر قرضہ بھی ہے، مقروض بھی ہے، مقروض ہے تو زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ کہتے جی کہ جو جنازے میں پہلی تکبیر کے بعد سبحانک اللہم ثنا پڑھی جاتی ہے، یہ حضور سے ثابت ہے؟ نہیں، لوگوں نے خود گھڑی ہے۔ اللہ کے بندے، موطا امام محمد میں حدیث ہے، عقل کرو۔ تلاوت اذان نماز وغیرہ اٹک پڑھنے میں پتہ نہیں کیا اٹکتی ہے، اللہ ہدایت دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ پڑھا کرو۔ آدمی نے نیک بننا ہو، تقوی اختیار کرنا ہو تو کیا کرے؟ اللہ والوں کے ساتھ رہے، ان کی صحبت اختیار کرے۔ ہم مسجد عائشہ سے آگے چلے گئے، پھر واپس آئے، کوئی عمرہ ضروری نہیں، یہ میقات تو نہیں ہے نا، یہ مکہ حرم سے باہر ہے۔ ہم نے صفا مروہ کے بعد کپڑے پہن لیے، 4 گھنٹے کے بعد حلق کرایا، دم ادا کریں۔ احرام کی حالت میں صابن سے ہاتھ دھو لیے تو 1-2 ریال خیرات کر دیں۔ طواف کے دوران حتیم میں نوافل پڑھنا ناجائز ہے۔ طواف کے دوران نظر بھی نیچے رکھیں، کعبے پر نہ رکھیں۔ عمرے کے دوران حتیم میں چلا گیا، بعد میں عمرہ مکمل کر لیا، بعد میں اگر طواف آپ نے صحیح کر لیا تو ٹھیک ہو گیا۔ بھئی عورت اور مرد کے حقوق تو ایک جیسے ہیں نا، عورت کے لیے بھی حج ہے، مرد کے لیے بھی حج ہے، عورت کے لیے بھی نماز ہے، مرد کے لیے بھی نماز ہے، عورت بھی کلمہ پڑھتی ہے، مرد بھی کلمہ پڑھتا ہے، عورت کے لیے بھی جنت ہے، مرد کے لیے بھی۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین یہ حقوق تو ہیں نا، لیکن بعض حقوق میں اللہ نے مرد کو زیادہ افضل رکھا۔ یہ تو نہیں ہے کہ اس کے حقوق بھی نہیں ہیں۔ میں شوگر کا مریض ہوں، عمر 75 سال ہے، نماز پڑھتے وقت کبھی کبھار رکعت بھول جاتی ہے، اللہ قبول کرے۔ کوشش تو کریں کہ کوئی آدمی آپ کے ساتھ ہو جو آپ کو نماز پڑھاتا رہے، ورنہ اللہ قبول فرمائیں گے، انسان ہے۔ شادی کو 20 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، میں دوسری شادی کرنا ہے، پہلے اپنا ٹیسٹ تو کرواؤ نا، تمہارے اندر جراثیم بھی نہ ہوں تو 10 شادیاں کرو، اولاد تو نہیں ہوگی۔ پہلے ٹیسٹ کراؤ، نتیجہ لے آؤ کہ تم ٹھیک ہو، بیوی میں نقص ہے پھر شادی کرو۔ بیوی کہتی ہے کہ میں دوسری شادی پہ راضی نہیں ہوں، ایسا کوئی وظیفہ نہیں کہ بیوی دوسری شادی پہ راضی ہو۔ اس کا وظیفہ یہی ہے کہ اس کو مکان الگ بنا دو، اس کے نام پہ بینک بیلنس رکھ دو، پھر وہ کبھی نہیں لڑے گی۔ باقی پہلے اپنا ٹیسٹ کراؤ۔
اگر تم ہی اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تو بلا وجہ کیوں پنگا لیتے ہو؟ کیوں لوگوں کی لڑکیوں کو ذلیل کرتے ہو؟ میرے پاس اپنا گھر ہے، نہ دکان ہے، نہ کاروبار ہے، تھوڑی سی تنخواہ پہ مشکل سے گزار، بیوی 2 بچے ہیں، 30 لاکھ قرضہ ہی ہے، استغفار زیادہ پڑھو، استغفر اللہ استغفر اللہ، کم از کم 2000 دفعہ رو۔ مسجد عائشہ سے احرام بند ہو تو ٹھیک ہے، جیرانہ سے بند ہو تو ٹھیک ہے، حنفی مسلک میں مسجد عائشہ سے افضل ہے۔ ہر طواف کے بعد عمرے کا ہو یا نفلی ہو 2 رکعت واجب پڑھنا لازم ہے۔ قضا نماز جب بھی موقع ملے پڑھتے رہو۔ عمرے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھی جائیں، وہ ایک الگ فضیلت ہے کہ اگر 40 نمازیں پڑھیں گے تو اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم سے بری کر دیں گے۔ اگر زمزم کے پانی میں اور پانی ملا کے لوگوں کو دیں، کیوں دھوکہ دیتے ہو؟ جو ہے تھوڑا تھوڑا دو۔ طواف ہم نے کر لیا، اب 2 رکعت عصر کے بعد نہ پڑھیں، افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں۔ توسیع صاحب کے لیے دعائیں مغفرہ ہمیشہ کرتے ہیں، الحمدللہ تمام علماء جو فوت ہو گئے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، جو زندہ ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ طواف کرتے ہوئے آدمی بھول جائے کتنے چکر ہوئے تو جدھر دماغ زیادہ جاتا ہے اس پہ عمل کرے، یعنی گمان غالب ہے کہ 6 ہے تو پھر 1 اور کر لیں، گمان غالب ہے کہ 7 ہو گئے تو انشاءاللہ ہو گئے۔ یہ تو تمہارے اس گمان پہ ہے نا۔ قضا نماز ضروری ہے، نفل نماز تو کوئی ضروری نہیں ہوتی۔ حج یا عمرہ آدمی قرضہ لے کے کر سکتا ہے، بالکل اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ان کو ہے جو صاحب استطاعت ہیں۔ اللہ تعالی جنت کو بھرنے کے لیے مخلوق پیدا کریں گے، کیا ان کا بھی امتحان ہوگا؟ ان کا کیوں امتحان ہوگا؟ تو مخلوق ہی نہیں، کوئی عمل ہی نہیں کہ امتحان کس بات کا؟ اگر نرم بستر پر نماز پڑھی جائے، آپ کا سر کھب جاتا ہے، پھر نماز نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں حل یجوز اخراج الزکاة الى الابن، لا يجوز الزکاة لا للوالد ولا الى ما فوق ولا للابن الى ما تحت۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے طواف کریں، جو زندہ ہیں آپ اپنا ان کے لیے دعا مانگیں۔ جمعہ کی دوسری اذان جب ہوتی ہے اور امام منبر پہ بیٹھ گیا ہے، اب آپ خاموش رہیں، بس دل میں جواب دیتے ہیں۔ اذا جاء الامام لا صلاۃ ولا کلام۔ طواف کرتے ہوئے حجر اسود کی طرف پورا سینہ پھیریں گے جائز ہے، نہ پھیریں چلتے ہوئے کر دیں وہ بھی جائز ہے۔ طواف کر کے چھوٹے نابالغ بچوں کو ثواب جس کو چاہو دو، لیکن ایک کے لیے ایک۔ دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہوں، کیا مسجد عائشہ سے ہاں کر سکتے ہیں؟ ایک ہی مسئلہ ہے۔ طواف کے بعد افضل یہ ہے کہ 2 رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں یا حتیم میں پڑھیں، بالکل جائز ہے۔ پہلے طواف کریں، طواف مکمل کر کے 2 رکعت پڑھیں، پھر دعا کریں، زمزم پیئیں، استلام کر کے جا کے صفا دوڑیں اور مروہ پہ ہی سر مڈا دیں۔ مکہ اور مدینے میں جو جنازہ پڑھا جاتا ہے وہ کیسے پتہ چلے؟ جو پڑھ رہے ہیں ان کو تو پتہ ہے نا، تم بس وہی نیت کر لو جو امام کی ہے۔
اب ہر زبان میں اعلان کر رہے جنازہ تو کل پڑھیں گے نا، ایک دفعہ عربی میں، ایک دفعہ اردو میں، ایک دفعہ پشتو میں، ایک دفعہ سندھی میں، ایک دفعہ ہندی میں، وہ صرف اعلان ہی کرتے رہے نا پھر بس جو امام کی نیت اللہ اکبر. انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہنے یا بائیں میں؟ دائیں میں زیادہ بہتر ہے، بائیں میں بھی پہن سکتے ہیں لیکن افضل یہی. جمعہ کے دن جانا ہے، 4 بجے جہاز ملتان اترے گا. جمعہ کی نماز کیونکہ مسافر میں جمعہ ہوتا ہی نہیں، 4 بجے آپ چلیے ملتان میں بنیا جمعہ ہوگا. بھائی مسافر میں جمعہ ہے ہی نہیں، بات ختم. احرام باندھا ہوا تھا، خراب قطرے جسم پر آئے، احرام پہ پڑ گیا، دھو ڈالو بس. جہاز کے سفر میں جو نمازیں نہیں اتر کے قضا کرو. عمرے کا طواف کیا، طواف کے چکر شک ہو گیا، میں نے کہا 6 ہوئے، دوسرے کا 7 ہوئے، تو ہو گیا الحمدللہ. اب زیادہ شک نہ کرو. مسجد جیرانہ اور میقات جو ہے سائر کبھی، وہ تو میقات ہے نا. جیرانہ تو صرف حرم سے باہر ہے، اس کا کیا مقابلہ ہے؟ وہ تو عمرہ ایسے ہے جیسے تم اپنے ملک سے کرتے ہو. سرکاری ڈیوٹی پہ آئے، پچھلے سال ہمیں سرکاری خرچہ پر حج کرایا. اب ہم صاحب استطاعت ہیں، ہمیں کیا دوبارہ فریضہ حج کرنا چاہیے؟ بہرحال بہتر تو یہی ہے کہ جب انہوں نے سرکاری حج کرایا، آپ کا حج ہو گیا، لیکن اب اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، موقع ہے تو پھر کر دو. احتیاط اسی بھی ہے. ہمارے ایک دوست نے عمرہ ادا کیا، سر پر اسٹر لگایا ہے، دوسرے دن اس نے پھر عمرہ کیا، سر پر اسٹر نہیں لگایا، دم پڑ گئی. جتنے دفعہ بھی عمرہ کرو گے، بال ہوں نہ ہوں اس طرح پھروانا پڑے گا. کسی بیماری کی وجہ سے طویل، اگر طویل آیت قرآنی ہے، یہ حدیث رسول ہے، وہ تو ٹھیک ہے. اگر اور کوئی ہے تو وہ ناجائز ہے. کاروبار کا نقد ریٹ کہتے ہیں کہ اتنا ہے، ادھار کا زیادہ ہے، وہ جائز ہے. امام صاحب کے پیچھے حنفی کو فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، شافعی ہے تو پڑھتا رہے. اسی طرح جنازے میں بھی فاتحہ نہیں ہے. ایک آدمی نے گاڑی قسط پہ لی ہے، کیا اس آدمی سے خرید سکتا ہوں؟ تمہاری مرضی ہے، خرید لو. آج کل ویسے یہ بھی کاروبار بن گیا ہے، لوگ قرضے پہ گاڑیاں نکال کے نقد بیچ دیتے ہیں گھاٹے سے، اور ساری زندگی بھر روتے رہتے ہیں. قرآن حدیث کا علم سیکھ کر اپنی ساری زندگی پتہ نہیں کیا ہے محنت میں، دعوت میں لگائے. ایک دوسرا شخص برابر متقی ہے، اکثر وقت مسلمانوں کے دنیا سب کو ثواب ملے گا. دنیاوی مسائل حل کرنے کے لیے لکل فن رجال، اللہ نے ہر کام کے لیے بندے پیدا کیے. اب سارے دین میں لگ جاؤ تو دنیا کے کام کون کرے گا؟ شام فلسطین ایسے حالات میں انفرادی اور اجتماعی طور سے ان کے لیے دعا کریں. طواف کرنا جو ہے مسجد عائشہ کے عمرے سے زیادہ افضل ہے. ہم مدینے زیارت کے لیے گئے، واپسی کے دن احرام سے پہلے میری بیوی کو حیض آ گیا. میقات پر نہ عمرے کی نیت کی نہ احرام باندھا، بالکل دم لازم ہے. جب پاک ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ مدینے چلے جاؤ، عمرہ کر لو، یا طائف کا میقات قریب ہے وہاں سے عمرہ کر لو، پھر دم نہیں دینا پڑے گا. واللہ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام. اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم سلمنا ولا تسلمنا
وامنحنا ولا تمتحنا اللهم اکرمنا ولا تهنا زدنا ولا تنقصنا اعطنا ولا تحرمنا آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم اجعلنا في زمانك وامانك واحسانك اللهم يسر امورنا وامور اولادنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمين یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما یا اللہ۔ جتنے دین کے مساجد ہیں، مدارس ہیں، معابد ہیں، مراکز ہیں، ان کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ۔ حرمین شریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ۔ مسلمان فلسطین میں ہیں، شام میں ہیں، عراق میں ہیں یا اللہ، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ان کی جان مال اور عزت کی حفاظت فرما یا اللہ۔ پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ، مسلمانوں کی حفاظت فرما یا اللہ۔ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔